بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، ماہ شعبان المعظم کا آج پہلا جمعہ ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی ناظرین یہ 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن قبولیت والی ساعتیں آتی ہیں، قبولیت والے لمحات آتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن 2 خطبوں کے درمیان یہ تو خاص قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، بغیر زبان ہلائے دل ہی دل میں، بغیر ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور اپنے جائز مقاصد میں کامیابی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان کی سلامتی، بخشش و مغفرت کی دعا کریں، اپنے والدین کی صحت و تندرستی، عافیت اور سلامتی کی دعا کریں، خاتمہ بالخیر کی دعا کریں، انشاءاللہ الکریم دعائیں قبول ہوں گی، برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور کوشش کریں کہ جمعہ کے دن صلہ رحمی بھی ہم خوب کیا کریں، اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اچھا، صلہ رحمی کرنے کا ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رزق میں برکت رہتی ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور ثواب بھی الحمدللہ سب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جمعہ کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، اس کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، وظائف جاننا چاہتے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے حل جاننا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ وظائف، روحانی علاج یہ معلوم کر سکتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز، میسیجز، کمنٹس ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اللہ پاک جمعہ کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ آئیے ناظرین، ابتدا میں پہلے تو شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں الحمدللہ عز و جل ایک قرآن سے روحانی علاج ہم ناظرین کو بتاتے ہیں۔ آج جو روحانی علاج، قرآن سے روحانی علاج، قرآن سے ایک وظیفہ میں نے آپ کو بیان کرنا ہے، وہ ایک ایسا وظیفہ ہے، قرآنی آیات ہے کہ پہلے تو میں آپ کو عرض کروں کہ بعض اوقات زندگی میں اس طرح کے معاملات درپیش آ جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات میں گر جاتے ہیں کہ بندہ کسی مقدمے میں ناجائز مقدمات میں گر جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، نکلنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہوتی، بڑا ذہنی الجھن، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، بیچارے بہت آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، اور بعض اوقات اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ کورٹ کچہری کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک ایسا وظیفہ کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی کسی ناجائز مقدمے میں گر گیا ہو، پھنس گیا ہو، کورٹ کچہری کے معاملات میں پھنس گیا ہو، تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، آیت نمبر 81، صحیح، پارہ 15 پارہ نمبر 15 اور 15ویں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 81 آیت نمبر ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ہر نماز کے بعد، کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ یہ آیت پڑھنا شروع کر دیں، 133 مرتبہ، 133 ٹائمز، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھنا ہے۔ بفضلہ تعالی، اللہ پاک کی رحمت سے آپ اس مصیبت سے، اس ناجائز مقدمے سے الحمدللہ عز و جل نکل آئیں گے۔ غیبی طور پر ایسا کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا، آپ کے لیے ایسی راہیں کھل جائیں گی کہ آپ اس آزمائش سے نکل آئیں گے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ اگر ناحق کسی مقدمے میں گھرے ہونا تو اسی صورت میں ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اسی صورت میں ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ ناحق پڑھنے والا از خود مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر پتہ ہے کہ کسی غلط کام میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ ناجائز کیا ہے، پھر بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں تو پھر خود اور مزید آزمائش میں گھر جائیں گے۔ تو اللہ نہ کرے ناحق کسی مقدمے میں گھر جائیں، ناجائز کسی مقدمے میں گھر جائیں، تو آپ یہ پڑھیں۔
بفضلہ تعالی اللہ پاک کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی ایک نماز کو فکس کر کے اس کے بعد آپ یہ پڑھنا ہے، فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی بھی ایک نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد پڑھنے والا نہیں، کسی بھی ایک نماز کے بعد 133 ٹائم یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے بفضلہ تعالی، بڑے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا۔ آپ کے کامنٹس اب انشاءاللہ الکریم ہم پروگرام میں شامل کریں گے، میسیجز شامل کریں گے۔ پہلے تو لیتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام محمد عمیر ہے۔ جنید بھائی، بے اولادی کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ بے اولادی کے حوالے سے چلیں ہاتھوں ہاتھ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اور یہ وظیفہ بے اولادی کے حوالے سے جو ہے نا وہ جمعہ کے دن یہ عمل کیا جاتا ہے۔ وہ یہ جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی، اور عمیر بھائی آپ کے لیے بھی، کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری او یہ پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ یہ وظیفہ آپ پڑھیں، آج جمعہ کا دن آپ بھی پڑھیں، آپ کے گھر والے بھی پڑھیں۔ بے اولادوں کے لیے زبردست بہترین تحفہ ہے حصول اولاد کے لیے، الحمدللہ۔ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری یہ پڑھ لیا کریں۔ جی، نیکسٹ کون؟ اس میں لڑائی جھگڑے وغیرہ بہت ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا، گھروں میں لڑائی جھگڑے، اس کی بہت ساری بھائی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال میں وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو عرض کروں گا، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے نا کاروبار کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میری والدہ کا نام نسرین کوثر ہے اور میرا نام جعفر حسین ہے۔ اچھا، جعفر نام آپ نے اپنا بتایا اور نسرین کوثر والدہ کا نام بتایا۔ کاروباری مسائل اللہ پاک آسانی فرمائے جعفر بھائی، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے کاروباری مسائل کے حل کا بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ جی، نیکسٹ کال۔ ہمارے اولاد نہیں ہے، 8 سال ہو گیا شادی کو۔ صحیح، دوبارہ یہ چلا دیجیے گا کال۔ ہمارے اولاد نہیں ہے، 8 سال ہو گیا شادی کو۔ اچھا، صحیح، بے اولادی کا معاملہ، اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ قاضی صاحب، میری مسز ہے جی، کمر میں درد بہت زیادہ ہے اور دماغ میں بھی درد رہتا ہے۔ صحیح ہے، دماغ میں بھی درد، کمر میں بھی درد، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بتاتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ تو عمرہ پہ جانا ہے تو اس کے لیے کیا وظیفہ برقرار کریں؟ اللہ اکبر، ہر مسلمان کی یہی تمنا ہوتی ہے، عاشق رسول کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ان جاگتی آنکھوں سے گنبد خضرا کی زیارت کریں اور کعبۃ المشرفہ کا طواف کریں، طواف کعبہ نصیب ہو، حتیم کعبہ میں نوافل پڑھنا نصیب ہو جائیں، مقام ابراہیم پر 2 گانا ادا کرنا نصیب ہو جائے، صفا مروہ کی سعی نصیب ہو جائے، اور ماشاءاللہ گنبد خضرا کے جلوے نصیب ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی بعد اب حاضری نصیب فرمائیں۔ اس کا بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ میں عرض کروں گا کہ اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ کچھ پہلے آپ کو ایک امیر اہل سنت دامت بقاتہ العالیہ نے ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے ایک خاص وظیفہ عطا فرمایا ہے، جو تمام ہی عاشقان رسول کے لیے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے، دنیا بھر میں رہنے والے عاشقان رسول ماہ شعبان المعظم میں کون سا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے، اور اس وظیفے کی کیا برکات ہیں، کیا فوائد ہیں، پڑھنے والے کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے، کیا اس کے مسائل حل ہوں گے۔ آئیے پہلے ماہ شعبان المعظم کا وظیفہ دیکھتے ہیں۔ جی، چلائیے۔ شعبان کا مخصوص عمل، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر 33 بار یعنی 33 ٹائم، اول آخر 11 بار درود شریف ماہ شعبان کے اندر دن رات میں کسی بھی وقت باوضو پڑھ لیجئے۔ شعبان میں روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مراد پوری ہونے کے لیے بہترین عمل ہے۔ پڑھنے میں اپنی مراد ذہن میں رکھنی ہے، مثلا دیدار تاجدار مدینہ و مدینہ شریف، حج و عمرہ، روزی میں برکت، قرض اترنے، مرض دور ہونے، بیٹے یا بیٹی کی خواہش، شادی ہونے، ٹینشن سے نجات پانے، دکان و مکان کے مسائل حل ہونے، دینی امتحان میں اعلیٰ کامیابی پانے، گھریلو زندگی خوشگوار گزرنے، اچھی نوکری ملنے، حافظہ مضبوط ہونے وغیرہ وغیرہ میں سے جو بھی جائز مراد ہو اسے ذہن میں رکھ کر یہ عمل کیجئے۔ اللہ کریم چاہے گا تو ضرور کرم ہوگا۔
नमाज रोजों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लल्लाहु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये माह शबानुल मुअज़्ज़म का वजीफ़ा सूरतुल कौसर का ये ज़रूर पढ़ने की नियत फरमा लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम बहुत सारे मसाइल हल होते चले जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है इस्तिखारों के जवाबात भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ और रूहानी इलाज हमारे जिन नाज़रीन ने मालूम किए हैं वो रूहानी इलाज भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अच्छा, पहले तो ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि छोटी छोटी बातों पर घरों के अंदर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और आपस में नाइत्तेफाकी हो जाती है, तो इसके लिए कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि आपस में मोहब्बतें पैदा हों। देखिए, वज़ाइफ तो बहुत सारे हैं, मैं आपको कई वज़ाइफ अर्ज़ कर सकता हूँ, लेकिन वजीफ़ा भी मैं एक ही अर्ज़ करूँगा आपको ताकि आपका ये मसला भी हल हो जाए। और इसमें एक मदनी मशवरा भी मैं आपको दूँगा, एक नसीहत भी अर्ज़ करूँगा। देखें, क़ुव्वत बर्दाश्त हम अपने अंदर पैदा करें, गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करें। बहुत सारे जो मसाइल पैदा हो जाते हैं ना, ये जज्बात में जब हम आ जाते हैं, तेश में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर जब गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, दरगुजर से काम नहीं लेते, सब्र व तहम्मुल से अपने मामलात को लेकर नहीं चलते, तो फिर यही नताइज फिर सामने आते हैं। तो खुदारा हमारी कोशिश भी होती है, हमारी ख्वाहिश भी होती है, घर में लड़ाई झगड़े ना हों, मोहब्बतें कायम रहें, तो सब्र व तहम्मुल के साथ बर्दाश्त भी करना पड़ेगा कि अपने दरगुजर के साथ कई मामलात ये लेकर चलना पड़ेंगे। सही है, तो बहुत सारे मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह से हल हो जाएंगे। अच्छा, शैतान की देखिए पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह अपने मुसलमान भाइयों के दरमियान ये जुदाइयाँ पैदा करवा। शैतान बड़ा खुश होता है जुदाइयाँ करवा के, तो खुदारा शैतान को कामयाब ना होने दें, शैतान की हर वार को जो है ना नाकाम करने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह करीम बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सब्र सब्र और सब्र से काम लीजिए। है फलाह कामरानी नरमी और आसानी में, हर बड़ा काम बिगड़ जाता है नादानी में, तो नरमी और आसानी में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरा मुद्दा समझ गए होंगे, तो इन मामलात को भी पेश नज़र रखिएगा। अब आइए वजीफ़ा। देखिए, अगर घर में लड़ाई झगड़े रहते हो ना, आपस में नाइत्तेफाकियाँ रहती हों, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हों, जब भी आप घर में दाखिल हों, सही, आप किसी पर पढ़कर दम नहीं कर सकते, पानी पे दम करके नहीं पिला सकते, आप ये अमल कर लें, आपके घर में देखिए माशाअल्लाह मोहब्बतें पैदा होंगी। जब भी घर में दाखिल हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले सीधा कदम घर के दरवाजे में दाखिल करें, फिर घर वालों को सलाम करें। और अगर घर में कोई भी नहीं है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें और एक बार सूरह इखलास पढ़ लें। अल्लाहु अकबर, बड़ा कमाल का ये वजीफ़ा है। वजीफ़ा एक फ़वाइद दो हासिल होंगे। एक तो ये कि ये अपने लड़ाई झगड़े ये ख़त्म हो जाएंगे, मोहब्बतें पैदा होंगी, और दूसरा क्या फ़ायदा हासिल होगा कि घर में बरकत भी रहेगी, रोज़ी में बरकत रहेगी। तो ये इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। हमारे जाफ़र भाई थे, आपने कहा था कि कारोबारी मसाइल में घिरा हुआ हूँ। देखिएगा जाफ़र भाई, आपका इस्तिखारा किया गया, आजमाइशों के मामलात हैं, अल्लाह पाक आसानी फ़रमाए, कोशिश जारी रखें। और ये होता है वक्ती तौर पर बाद वक़्त मसाइल आ जाते हैं, फेस करना पड़ता है ना, सब्र करना पड़ता है, अच्छे अंदाज में लेकर चलें और हिम्मत ना हारें, मायूस ना हो। और नशेब व फराज जो है ना, उतार चढ़ाव ये ज़िंदगी में आते हैं, नरम गरम गरम नरम, ये तबीयत के मामलात भी रहते हैं, कारोबार में भी रहते हैं, घरेलू मामलात में भी रहते हैं। तो लेकर चलें हिकमत अमली के साथ, अल्लाह पाक बेहतर फरमा दे। वक्ती तौर पर आजमाइशें, रूहानी इलाज के सवाल से रब्ता करके कार्ड वगैरह करवाइएगा। अब ये मसाइल भी हल हो जाएँ, आजमाइशें दूर हो जाएँ, तो इसके लिए आपने नमाज फ़जर के बाद तस्बीह मलाइका 100 मरतबा ये पढ़नी है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। इसके बाद ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि 8 साल हो चुके हैं, शादी को औलाद नहीं हो रही। दोनों मियाँ बीवी, आप दोनों को चाहिए कि हर नमाज के बाद 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का मामूल बनाएं, बिफ़ज़्लिही ताला साहिब औलाद हो जाएंगे। ये एक और इस्लामी भाई थे, सोचा कि कमर में दर्द रहता है और दिमाग में भी दर्द रहता है, तो दिमागी अमराज के लिए तो देखें सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और एक मरतबा सूरह फातिहा, एक मरतबा आयतुल कुर्सी और आखिरी तीनों कुल, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। और फिर इसमें एक वजीफ़ा ये भी ऐड कीजिएगा, 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये पढ़कर आप पानी पे दम करके आप सोजा को पिलाएं, दिमागी अमराज अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दूर हो जाएंगे। सही, ये कीजिएगा। और जो कमर में तकलीफ़ रहती है, एक मरतबा या मुग़नियू पढ़कर ये कमर पे हाथ फेर लें, दम कर लें, जब जब याद आता रहे ये वजीफ़ा पढ़ते रहा करें, घर वाले आपके इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा।
عمرہ پر جانے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سب عاشقان رسول کو، تمام مسلمانوں کو حرمین طیبین کی بعد باشق حاضری نصیب فرمائیں۔ ایک ایسا وظیفہ عرض کرتا ہوں جو روحانی علاج کے اسوال سے بھی دیا جاتا ہے، امیر سنت نے بھی عطا فرمایا ہے، جہاں جائز مقاصد میں کامیابی نصیب ہوگی اور اس نیت کے ساتھ بھی یہ وظیفہ کریں گے نا تو الحمدللہ سمجھ آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی، یہ ہماری مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں بھی کہوں گا کہ صبح مدینے جانا ہے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ کیجئے گا خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن۔ آج جمعہ کا دن ہے، بہت سارے ایسے وظائف ناظرین جو خاص جمعۃ المبارک کو کیے جاتے ہیں۔ عمرے پر جانے والے عاشقان رسول جن کے دلوں میں یہ تمنا ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے حج کے اسباب بنا دے، غیب سے اسباب بن جائیں ہمارے لیے اور ہم بھی حج کے لیے روانہ ہوں، عمرہ کی ادائیگی کے لیے ہم جائیں، تو لیجئے جمعہ کے دن آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ عصر اور مغرب کے درمیان پہلے تو نماز عصر ادا کریں، نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ قبلہ رو بیٹھ جائیں، قبلہ رو بیٹھے رہیں اور اب آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھتے رہیں بس خوشو و خضوع کے ساتھ آنکھیں بند کر کے، کبھی کعبۃ المشرفہ کا تصور جمائیں، کبھی گنبد خضرا کے جلوے لوٹیں، گنبد خضرا کا تصور باندھ کے تصور میں اب آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، زبان پہ جاری رکھیں۔ جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت قریب ہونا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑا کر اشک باری کے ساتھ، خوشو و خضوع کے ساتھ، حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ دعا کریں، یا اللہ پاک میرے لیے غیب سے اسباب بنا دے، حرمین طیبین کی بعد اب حاضری نصیب فرما، حج کے اسباب بنا دے، مدینہ طیبہ کی بعد اب حاضری نصیب فرما دے۔ گڑ گڑا کر دعا کریں اور اپنے جائز مقاصد میں بھی کے لیے بھی اور دیگر اپنی جائز حاجتوں کی پورا ہونے کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، وہ بھی دعائیں کریں، وہ بھی قبول ہوں گے اور الحمدللہ آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی، حرمین طیبین کے اسباب، حاضری کے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ تو خاص جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل رکھیں اور عصر اور مغرب کے درمیان یاد رکھیے گا ایک خاص قبولیت والی ساعت آتی ہے، قبولیت والی لمحات آتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے ناظرین چند ایک میسیجز آپ کے میں شامل کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے کالز کی طرف آؤں گا۔ میسیجز بھی کافی سارے ہیں۔ گردوں میں درد کے حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ درد کم ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کے گردے میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو یا پتھری ہو اللہ نہ کرے، ڈائلیسس کسی مریض کو ہو رہی ہو، مریضہ ہو تو 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ علم نشرح یہ پڑھتا ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ۔ 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے یہ پیا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کے کچھ مخصوص تعویذات بھی ہوتے ہیں جو آپ روحانی علاج کے سوال سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت کئی مقامات پر ماشاءاللہ روحانی علاج کے سوال لگتے ہیں، آپ کہیں پر بھی فیضان مدینہ ہے وہاں چلے جائیں، وہاں سے یہ تعویذات آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے بھائی کو بیرون ملک بھیجنا چاہتے ہیں، ہم لوگ کوریا کے لیے ویزا اپلائی کر رہے ہیں، بتا دیں کہ اس کا باہر جانا بہتر ہے یا نہیں اور اس کے لیے دعا بھی کر دیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ نام نہیں بتایا آپ نے، نام تو میسیج کرتے تاکہ پھر وہ استخارہ کر کے بھی بتا دیا جاتا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، دعا کریں اور یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ کے بھائی قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کثرت کے ساتھ یہ جاری رکھیں، جائز مقاصد میں انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ باقی وہاں جانا بہتر ہے یا نہیں تو اس کے لیے پھر آپ استخارہ کروا لیجئے گا الگ سے، نام میسیج کر دیں یا چاہے تو استخارہ کروا لیجئے گا۔ نام واصف علی ہے، میری اولاد نہیں ہے، 6 سال ہو چکے ہیں شادی کو، زوجہ کا نام منزہ ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دعا ابراہیم آپ پڑھا کریں دونوں میاں بیوی، یہ بھی ایک بہترین وظیفہ ہے، زبردست وظیفہ ہے، قرآنی آیت ہے، قرآنی وظیفہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقبول ترین دعا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم، یہ دیکھیں آپ کے سامنے بھی ہے، 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ماموں کی شادی ہوئی تھی تو ان کے آپس میں معاملات خراب ہو گئے اور وہ شادی کے لیے دوبارہ مان نہیں رہے،
تو ان کے لیے میں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ راضی ہو جائیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ہوتا ہے بعض اوقات کچھ باتیں ایسی بیٹھ جاتی ہیں دل و دماغ میں کہ دوبارہ ذہن نہیں بن رہا ہوتا۔ گھر کے بڑوں کو بٹھا کر، گھر کے جو بڑے ہیں اثر و رسوخ رکھنے والے ان کو بٹھا کر باہمی مشاورت سے کام لیا جائے، اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، خالد صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، گھریلو حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، دعا بھی کریں، کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ اللہ پاک آپ کے گھر کے حالات بہتر فرما دے، آپ کے بھی، اور جو مسلمان گھریلو حوالے سے بیچارے آزمائشوں میں ہیں، ذہنی الجھن کا شکار ہیں، جن کے گھر کے حالات خراب ہیں اور معاشی حوالے سے گھر میں غربت کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک سب کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائیں۔ یہ وظیفہ نوٹ کر لیں، آپ بھی جنہوں نے میسج کیا ہے، خالد صاحب آپ بھی، اور دیگر ہمارے جتنے ناظرین ہیں، گھریلو حالات بہتر ہو جائیں، گھر کے حالات اچھے کرنے کا، گھر میں خوشحالی لانے کا وظیفہ ہے۔ ہر نماز کے بعد یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، 112 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، 7 ڈیز، 7 دن، صرف ایک ہفتے کا یہ عمل، ایک ہفتے تک آپ یہ جاری رکھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اللہ پاک سب حالات بہتر فرما دے گا، گھریلو حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آج سے ہی نیت کر لیں، جو ماہ شعبان المعظم کا پہلا جمعہ ہے، آج جمعہ کے دن سے ہی نیت کر لیں، ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کریں، گھریلو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ مزید بھی ناظرین آپ کے میسیجز ہیں وہ بھی شامل کریں گے، لیکن آئیے اب وقت ہوا ہے آپ کی کال شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، بچی کا نام ہے مومنہ جی، ان کے والدہ کا نام روبینہ۔ سر وہ 4 سال کی ہے، وہ نہ ابھی نہ چلتی ہے تو نہ ہی بولتی ہے، بہت کمزور ہے، یعنی کہ نہ ڈاکٹر کے پاس بھی کافی علاج کرایا مگر کچھ سمجھ نہیں لگ رہی۔ قرضہ بھی جلدی چھوڑ رہا، اور 4 کنال زمین بھی بیچی ہے، پھر بھی قرضہ اوپر ہی اوپر ہے، کوئی سمجھ نہیں لگ رہی، دل میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، بچی کو ہمت، طاقت، قوت نصیب فرمائے۔ 4 سال آپ نے عمر بتائی ہے نا بچی کی، نہ چل سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اس کے لیے بھی انشاءاللہ میں ایک مخصوص عمل ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، فائدہ ہوگا، شامل لائیے گا پروگرام میں۔ ابھی انشاءاللہ چند ایک کالز کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام رؤف حسین ہے، میں اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ میری امی کا نام کنیز بی بی ہے۔ میرے کام میں نہ رکاوٹ ہوئی ہوئی ہے، استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی، نیکسٹ کال۔ شادی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، بڑے بھائی ان کی بھی نہیں شادی ہو رہی۔ اچھا، شادی نہیں ہو رہی، بڑے بھائی کی بھی نہیں ہوئی، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم شادی کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، خالد سر بات کر رہا ہوں، بے روزگاری کا مسئلہ ہے سر، اس کے لیے بھی وظیفہ بتائیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ دوبارہ چلائیے نا۔ اچھا، بے روزگاری کا معاملہ ہے، اللہ اکبر۔ خادم حسین بھائی، جی نیکسٹ کال۔ شادی کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ شادی جو ہے نہیں ہو رہی ہے، کئی لوگ جو آتے ہیں نا رشتے کے لیے سر، بات وغیرہ کر کے چلے جاتے ہیں تو کوئی جواب نہیں آتا بعد میں۔ جی، میرا نام شکیل احمد ہے اور والدہ کا جو ہے شمیم ہے۔ صحیح ہے شکیل بھائی، بھی ابھی استخارہ کر کے انشاءاللہ آپ کو بتا دیں۔ جی، کراچی سے عمران اختاری عرض کر رہا ہوں، میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کو نشے کی عادت ہے، تو اس حوالے سے کوئی اوراد وظائف بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ جی عمران بھائی، انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جنید بھائی، میری والدہ 4 سال سے بیمار ہے، چارپائی پہ پڑی ہے، چل پھر نہیں سکتی ہے، ایک ٹانگ کا مسئلہ ہو گیا ہے، اس کے لیے استخارہ کیجیے پلیز۔ اور میری والدہ کا نام ہے فاطمہ اور ان کی والدہ کا نام ہے آمنہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، ماہ شعبان المعظم کے صدقے اللہ پاک آپ کی والدہ پر رحمت کی نظر فرمائے، صحت تندرستی دے، عافیت سلامتی نصیب فرمائے، جلدی جلدی آپ کی والدہ محترمہ ٹھیک ہو جائیں۔ خوب خدمت کیجئے بھائی، آپ نے تو خیر اپنا نام نہیں بتایا، باقی والدہ کا انشاءاللہ الکریم ابھی فاطمہ نام آپ نے بتایا نا، استخارہ کر کے بھی انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں، خوب خدمت کیجئے گا والدہ کی، خوب دعائیں لیجئے گا، اور یوں سمجھیے کہ بس 24 گھنٹے ان کی خدمت کے لیے حاضر رہیں، آپ ایسی خدمت کریں، ایسی دعائیں لیں، دنیا میں بھی آپ کو کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک سب کے والدین پر رحمت کی نظر فرمائے، جن کے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جمعہ کا دن ہے، بلکہ چلیں جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں، حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کے ماں باپ انتقال کر جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے، وہ ان کی قبر پر جائے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، حاضری دے، سورہ یاسین شریف پڑھے، تو پڑھنے والے کی بھی
اور فوت شدہ والدین کی بھی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ تو جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں ضرور حاضری دیا کریں، دعائیں کیا کریں، بخشش و مغفرت کی قبر پر حاضری دے کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت یہ ضرور کیا کریں، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ پاک ان کو سلامتی نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کا، استخارے کیے جائیں گے، اور اس دوران ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، چونکہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً دکھاتے ہیں دنیا بھر میں لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال، ان کے اسٹال پر آنے والے مریضوں کے تاثرات، ان کے جذبات، پھر ان کے کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں۔ ایک اسی طرح الحمدللہ مختلف مدنی رنگوں سے مختلف پھولوں کی خوشبوئیں مہکاتا ہوا ایک خوبصورت سا ایک گلدستہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں سندھ کے ایک اور بڑے سٹی حیدر آباد، آفندی ٹاؤن، فیضان مدینہ۔ فیضان مدینہ میں الحمدللہ عز و جل ہو رہا ہے ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع۔ سنت و بھرا اجتماع کے بعد الحمدللہ عز و جل لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال۔ روحانی علاج کے اسٹال پر آنے والے ایسے بہت سارے مریض ہوتے ہیں جو یہاں سے مستفیض ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ کسی کا علاج پلیٹوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، کسی کے لیے کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے، کسی کو تعویذات یا عطاریاں دی جاتی ہیں، کسی کو دم کیا جاتا ہے، اور کسی کو وظائف بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیے چل کر لیتے ہیں ان آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد وکیل۔ میرا نام مہر علی اتاری ہے۔ محمد حمزہ اتاری۔ میرا نام محمد حذیفہ اتاری ہے۔ میرا نام مبین احمد۔ مدیر عباس۔ یہاں فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں آپ نے روحانی علاج کرایا؟ ہاں کروایا۔ کس سلسلے میں کرایا؟ نزلہ وغیرہ گرتا ہے، یہ کھانسی وغیرہ، اس کے حساب سے۔ پہلے نظر بد کے معاملات ہو گئے تھے، لیکن اللہ کی رحمت سے جب سے تعویذات اتاریہ لیے ہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ ماشاءاللہ آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ بستر جیسے مرض پہ لگ گئے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے آج دینی کام کرنے کی بھی سعادت مل جاتی ہے۔ جامعۃ مدینہ فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں۔ الحمدللہ تعویذات اتاری کی بہت برکت ہیں۔ ایک ہمارے جاننے والے تھے، ان کے گھر پر اور ان کے خود کے اوپر جنات وغیرہ کے مسائل تھے۔ ایک دفعہ ہمیں بخار ہو گیا تھا تو الحمدللہ تعویذات اتاریہ پر گئے، وہاں انہوں نے ہمیں تعویذ دیے بخار کے ہاتھوں میں باندھنے کے لیے۔ تو جب ہم نے وہ ہاتھوں میں باندھے تو بخار انہوں نے جو ٹائم بتایا تھا اس سے پہلے ہی اتر گیا تھا الحمدللہ۔ تعویذات اتاریہ سے کافی فائدہ ہوا، مرشد سے دعا کروایا، مرشد کی دعا سے بھی کافی فائدہ ہوا۔ کیا تعویذات دیے تھے آپ کو؟ لکھ کے پانی کے ساتھ پینے کے تعویذ وغیرہ دیے تھے، اور باقی پڑھنے کا وظیفہ وغیرہ دیا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، صحیح ہے الحمدللہ۔ تعویذات اتاریہ کے استعمال کی برکت سے ان کے گھر سے بھی اور ان کے اوپر بھی جو عملیات وغیرہ تھے وہ بھی الحمدللہ دور ہو گئے، تعویذات اتاریہ کی برکتیں ہیں اور مرشد کریم کا فیضان ہے۔ میرا جنید بھائی سے یہ سوال ہے کہ میری کمر میں اکثر درد رہتا ہے، اس حوالے سے مجھے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے۔ مجھے نزلہ زکام کا وظیفہ بتا دیجیے۔ نظر بد کا کوئی بہترین وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ مجھے کوئی بخار سے بچنے کا وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ بنا کی کمزوری کا کوئی وظیفہ بتا دو۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے۔ اللہ پاک ماہ شعبان کے صدقے سب کی پریشانیاں دور فرمائیں، اور ماشاءاللہ تاثرات بھی دیے، تعویذات اتاریہ کی برکتیں، فوائد اس کی الحمدللہ سے وجل آپ نے بتائے بھی، اور الحمدللہ فوائد تو ہیں، روحانی علاج میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، شفا ہی شفا ہے، اور اللہ کے کلام میں اسماء الحسنہ میں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی عطا فرمائے ہوئے وظائف، پھر امیر علیہ سنت دامت بقاتہم العالیہ کی ان تعویذات کی برکتیں وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں، دکھاتے بھی ہیں، خود مریض ماشاءاللہ اپنے تاثرات دے رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا کہ ڈاکٹر علاج بھی کروانا چاہیے، علاج کروائیں، بالکل کروائیں، اور روحانی علاج بھی کروائیں، خود بھی کر سکتے ہیں آپ۔ درود پاک پڑھ کر اپنے پر دم کرنا، آیت قرآنی پڑھ کر دم کرنا، یہ بالکل کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے الحمدللہ۔ اچھا، پہلے میں آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے تو کمر کے درد کا روحانی علاج، فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان جن کے مستقل کمر میں درد رہتا ہو نا، یا اللہ نہ کرے کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہو، تو فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، اور یہ پھر یہ دم کیا ہوا پانی آپ پیا کریں۔ اس کے بعد نزلہ زکام کا روحانی علاج 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پی لیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں۔
بینائی تیز ہو جائے تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے یہ آنکھوں پر پھیر لیا کریں۔ اچھا اگر آنکھوں میں کالا موتیا ہو چکا ہو، سفید موتیے کی شکایت ہو تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے اس انداز سے آنکھوں پر یہ پھیر لیا کریں۔ تو دونوں کا الگ الگ روحانی علاج آپ کو بتا دیا۔ اچھا اب آئیے استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ میری 4 سال کی بچی ہے، نہ چل سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، تو اس کے لیے دعا بھی کریں، کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ پھر آپ نے اپنی پریشانی، اپنے غم، ٹینشن، ذہنی الجھن اور قرضے کے حوالے سے اپنا مسئلہ شیئر کیا تھا۔ تو پہلے تو دیکھیں آپ کی بچی کے لیے وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب بچی کی کیفیت تو ایسی ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے نہیں پڑھ سکے گی وظیفہ، آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کر پھر آپ نے دعا کرنا ہے۔ بچی کی والدہ ہیں، والد ہیں، وہ یہ آیت کریمہ پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ یہ پڑھ کر اپنی بچی کی صحت یابی کے لیے، تندرستی کے لیے، بچی اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اس کے لیے دعا کریں۔ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد ایک تو یہ آیت قرآنی ہے، یہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بلکہ حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ بھی یہ پڑھیں، پڑھ کر پھر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی بچی کی صحت یابی کے لیے، بچی چلنا پھرنا شروع کر دے، اٹھے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک یہ، اور دوسرا درود تنجینا، اللہ اکبر، بڑی بڑی مشکلوں کے حل کے لیے یہ درود تنجینا پڑھا جاتا ہے۔ کسی بڑی مشکل میں گھر جائے نا، آپ درود تنجینا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ درود تنجینا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا یہ اسکرین پہ رکھیے گا، یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس موبائل میں، چاہیں تو تصویر بھی کھینچ لیں، یا یہ درود تنجینا مکمل مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے۔ یہ مدنی پنسورہ کا باب ہے فیضان درود، اس کے اندر یہ مکمل درود تنجینا لکھا ہے۔ کئی بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے معمولات میں تھا، یہ پڑھا کرتے تھے، اور بڑی بڑی مشکلوں سے نکلنے کے لیے پڑھا جاتا ہے درود تنجینا۔ آپ یہ پڑھ کر بچی کے لیے دعا کیجیے۔ اچھا جی، اب دوسرا آپ نے کہا تھا کہ میری 4 کنال زمین، قرضہ بہت بڑھ گیا ہے، یہاں جمعہ کا دن ہے، آج ہی ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں 11 مرتبہ۔ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے رؤوف حسین بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کام میں بڑے مسائل آ رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو دیکھیں آزمائشوں کے بھی معاملات ہیں اور کچھ حالات کا بھی عمل دخل ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، کوئی بندش وغیرہ فی الحال نہیں ہے۔ اچھا یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا، یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں 33 مرتبہ، یا صبورو یا صبورو یا صبور، یہ 33 ٹائمز آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ صحیح ہے، یہ رکاوٹیں دور کرنے کے لیے، درد غم رنج دور کرنے کے لیے بہترین یہ الحمدللہ سب آپ کے لیے وظیفہ ہے۔ اچھا شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی تھے، شکیل نام آپ نے بتایا تھا، آپ نے بھی کہا تھا کہ شادی نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور اسلامی بہنوں کے لیے، دونوں کے لیے ایک ایسا میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں جو ہے تو تھوڑا طویل عمل، 3 مہینے کا یہ عمل کیا جاتا ہے، اور 3 مہینے تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ پتہ ہے کون سا عمل ہے؟ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ آپ پڑھیں، قل هو اللہ احد پڑھیں 41 مرتبہ۔ اچھا جسے شادی کرنی ہو وہ خود اس وظیفے پر عمل کرے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔
جس کی شادی میں رکاوٹیں وہ خود اس وظیفے پر عمل کرے گا، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تصاویر، تمام گناہوں سے بچیں گے۔ اس نیت کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ اس میں ایک اور اہم بات، جب اسلامی بہنیں اس وظیفے پر عمل کریں، چونکہ اب 3 مہینے کا یہ عمل ہے، تو دیکھیں جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ کل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و سلام پڑھا جائے۔ یہ ہمارے عمران بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں نشے کی عادت پڑ چکی ہے، کوئی عمل بتائیں۔ نشے کی عادت چھڑانا چاہتے ہیں نا آپ کسی کی، اولا تو دیکھیں وہ بھی خود کوشش کریں، جب تک پکا ارادہ نہیں کریں گے کیسے چھٹے گی، خود بھی کوشش کرتے رہیں۔ اب میں آپ کو ایک خاص عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، نشے کی عادت چھڑانے کا وظیفہ، بری عادتیں سامنے والے سے چھڑانے کا وظیفہ۔ آپ کو ایک لینا ہوگا پیالہ، آپ چاہے مٹی کا پیالہ لیں، کانچ کا پیالہ لے لیں، پلاسٹک کا پیالہ لے لیں، آپ خالی پیالے کے اندر آپ پڑھیں گے 90 مرتبہ یا حمید ہو، یا حمید ہو، آپ نے 90 مرتبہ پڑھا، پڑھ کر خالی پیالے میں دم کرنا ہے۔ ورنہ عموماً ہوتا ہے کیا ہے، ہم جو آپ کو وظائف بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، نہیں۔ اب اس میں جو ہے نا نشے کی عادت چھڑانی ہے آپ نے کسی کی، آپ کیا کریں گے، 90 مرتبہ یا حمید ہو پڑھ کر خالی پیالے میں آپ نے دم کرنا ہے، پانی نہ ہو اس کے اندر، خالی پیالے میں دم کر دیا خالی پیالے میں۔ اب کیا کرنا ہے، اب اس میں پانی ڈال کر اب آپ اس شخص کو پلائیں کہ جو نشے کی عادت میں پڑ گیا، برے فعل میں پڑ گیا، یہ صرف پلائیں اب اس کو پانی گھر میں رکھ۔ اچھا دیگر افراد بھی اگر پی لے نا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی والی بات، گھبرانے کی بات نہیں، آپ رکھ لیں معمول کے مطابق گھر کے اندر۔ اب آپ بس کوشش کر کے، آپ کا ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے، اب آپ کوشش کر کے اس کو پلائیں، بلکہ وہ خود بھی پیتا رہے، اس پیالے میں پانی ڈال کے، پیالہ ہو، گلاس ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ لے کر اس میں اس انداز سے اس کو پانی پلائیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ کریم نشے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اچھا جی، ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ والدہ 4 سال سے بیمار ہیں، بالکل بھیٹ پر آ چکی ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، آزمائشوں کے معاملات ہیں، بیماری کا اشارہ ہے آپ کی والدہ کے ساتھ، فاطمہ نام آپ نے بتایا تھا، اللہ پاک خیر فرمائے، خوب خدمت کیجئے گا، روحانی علاج کروائیں، روحانی علاج کے اسٹال سے، تعویذات عطاریہ کے بستوں سے، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ والدہ کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت سنائیں، سورہ رحمان کی تلاوت سنائیں، درود تنجینا پڑھ کر دم کریں، یا سلام پڑھ کر دم کریں۔ یہ بڑے بڑے وظائف میں نے خیر آپ کو عرض کر دیے ہیں، کوئی بھی ایک وظیفہ آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھ لیں، اب انشاءاللہ الکریم بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ باقی دیکھیں والدین جب بیمار ہوتے ہیں نا، ایک محبت، ایک شفقت اور اپنا وقت کے وہ ایک چاہ ہوتی ہے نا کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ بیٹھے، تو خدا رحم اپنے والدین کو بھی وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، خوب دعائیں بھی کریں ان کے لیے، خدمت بھی کریں، اور پڑھ کر یہ وظیفہ آپ ان پہ دم بھی کریں، دل جوئی ہوگی اور صلہ رحمی ہوگی، اور ماں باپ کا دل بھی خوش ہوگا، بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بعض اوقات توجہ چاہنا مطلوب ہوتی ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، پہلے چلے آئیے ناظرین، ایک خاص ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، ایک روحانی علاج ہے، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کے لیے بڑا زبردست بہترین تحفہ ہے کہ جو انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جو ٹینشن میں آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، گھبراہٹ ہو، ٹینشن ہو، پریشانی ہو، ذہنی الجھن کا شکار ہو، ہاتھ پیر پھول جاتے ہو، دل کیسے مضبوط کریں، گھبراہٹ کیسے دور کریں، یہ بہت سارے مسائل کا حل جاننے کے لیے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو ایک پیکیج روحانی علاج۔ جی، بے چینی، بے سکونی، گھبراہٹ، پریشانی، انزائٹی، ڈپریشن، اگر ان میں سے کسی بھی مرض کے آپ شکار ہیں تو یہ قرآنی نسخہ جو ہے یہ آپ کے لیے ہے۔ نوٹ کیجئے، سورہ انفال کی آیت نمبر 11 اور سورہ رعد کی آیت نمبر 28 یہ آپ نے پڑھنی ہے، پڑھ کر پانی میں دم کر اس کو پینا ہے، اس کی برکت سے یہ تمام جملہ امراض سے آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ یاد رکھیے، اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو دوسرا بھی کوئی اس کو مریض کو دم کر دے سکتا ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ مرض سے خلاصی نصیب ہوگی۔ آیہ مبارکہ جو ہے وہ سماعت کر لیجئے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا چین، دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں، اطمینان چاہتے ہیں، ذہنی قلبی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ آیت مبارکہ یہ
پڑھا کریں. ایک یہ اور ایک دوسری آیت بتائی تھی وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. یہ دونوں پڑھیں ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین اب میں آپ کے چند ایک میسیجز ہیں تو کافی سارے کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دوں. نوٹ کیجئے گا. سید شہوار بخاری ہیں. اچھا 2 مہینے سے کہیں کام نہ لگ رہا ہو تو اس حوالے سے میں نے وظیفہ معلوم کرنا ہے. تو لیجیے کام نہیں لگ رہا تو اس کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام. یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے خوشحالی کے لیے. کام لگ جائے گا انشاءاللہ. ایک یہ اور دوسرا آپ نے پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد یا باسط 10 مرتبہ یہ پڑھیں. یہ 2 وظائف میں نے آپ کو عرض کیے ہیں. دونوں میں سے کوئی بھی ایک پڑھ لیں. امیر السنت احمد بن خاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں یہ ارشاد فرمائے اسی میں سے آپ کو یہ وظیفہ عرض کیا ہے. اچھا یہ ایک میسیج ہے ایک مدرسے کے پیپر ہو رہے ہیں تو عرض ہے کہ کوئی ایسا بتائیں کہ جو یاد کیا ہے پیپر میں لکھتے وقت بھی یاد رہے. یہ آج ماشاءاللہ بڑے امتحانات ہو رہے ہیں طلباء کے اور اگزام ان کے ہو رہے ہیں تو امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج وظائف بہت سارے ہیں. وظائف بھی پڑھیں محنت بھی کریں کوشش بھی کریں. اب پورا سال اگر کوئی محنت ہی نہ کرے اور پھر اگلے دن پیپر سے 1 رات پہلے ہی کتابیں کھول کر بیٹھے تو اپنے ساتھ زیادتی ہے ناانصافی ہے ظلم ہے. پورا سال محنت بھی کریں کوشش بھی کرتے رہیں اچھے انداز میں پڑھائی بھی کریں. دیکھیں کامیابی کا جو اصل معیار ہے نا وہ ضروری نہیں کہ پوزیشن لیں. علم آنا چاہیے اس پر عمل ہونا چاہیے. جو کتابیں ہم پڑھ لیں ان کا بھی ادب اس مقام کا بھی ادب اپنے اساتذہ کا بھی ادب اپنے ٹیچرز کا ادب. تو یہ سارے ادب کے معاملات بھی لے کر چلیں. ادب کے ذریعے انسان مقام مرتبہ یہ حاصل کرتا ہے. یہ اصل کامیابی ہے. امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ میں عرض کرتا ہوں جب آپ پیپر دینے کے لیے جائیں نا امتحان دینے کے لیے جائیں اور پیپر شروع کرنے سے قبل آپ 20 مرتبہ یا نافع یہ پڑھ لیا کریں 20 مرتبہ. بہت سے طلباء کی یہ خواہش ہوتی ہے یار میں اچھا سا پیپر دوں. یہ ایسا وظیفہ ہے وہ پیپر آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا اور آپ چاہتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق پیپر ہو اور آپ کی مرضی یہی ہوگی کہ اچھا پیپر ہو. سارے سوالات میں کلیئر کر کے آؤں سارے سوالات کے جوابات تحریر کر کے آؤں. تو اب آپ پیپر شروع کرنے سے پہلے صرف 20 مرتبہ یا نافع یہ آپ پڑھ لیں. باوضو ہو کر جائیں اور ذہنی پرسکون رہیں ذہنی طور پر پرسکون رہیں اطمینان رکھیں اور یہ وظیفہ لازمی کیجئے گا پیپر شروع کرنے سے قبل 20 مرتبہ یا نافع پڑھیں. جو یہ پڑھ لے نا پیپر انشاءاللہ الکریم اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. تو یہ اچھا دیگر بھی کاموں میں کامیابی کے لیے پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے وظیفہ کیا جا سکتا ہے. جو بھی کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافع پڑھ لیا کرے وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. تو امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہ پڑھ لیجئے گا. اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد کی کریانہ کی دکان ہے لیکن اب اس دکان میں برکت نہیں ہوتی. دکان بڑھنے کے بجائے ختم ہوتی جا رہی ہے. ہماری دکان سے کئی مرتبہ چوری بھی ہوئی ہے. والد کا نام غلام اکبر ہے ان کی والدہ کا نام زینب ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. حفاظتی اقدامات بھی کیجیے. ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں اور دکان کی کوشش کریں چاروں کونوں میں اذان بھی دیں. اس کے فوائد پھر آپ دیکھیے گا. اچھا الفت بی بی والدہ کا نام بیگم نور. ان کے گلے میں بہت ساری گلٹیاں ہو چکی ہیں اور آپریشن کروانا تھا تو گلٹی ختم کرنے والا روحانی علاج بتاتے ہیں. یہ ہوتا ہے بعض اوقات گلے میں جو ہے نا گلٹیاں نکل آتی ہیں ٹونسلز ہو جاتے ہیں دانے نکل آتے ہیں اور چھالے بعض اوقات ہو جاتے ہیں گلا خراب ہو جاتا ہے. گلے کے جملہ امراض کے لیے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں. اچھا ہم گھر میں کریانہ کی دکان اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو استخارہ کروانا ہے تو اس میں آپ نے تفصیل بیان نہیں کی. تفصیل بھی میسیج کر دیں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. پانی میٹھا اور زیادہ کرنے کا روحانی علاج یہ پچھلی دفعہ دکھایا بھی تھا آپ کو کہ جو اگر چاہتے ہیں کہ پانی میٹھا ہو جائے پانی زیادہ آئے یا جو بورنگ کروا رہے ہیں نہر بعض اوقات کھدوانا پڑ جاتی ہے کنواں کھدوانا پڑ جاتا ہے پانی کے حصول کے لیے تو پانی وافر مقدار میں ملے زیادہ تعداد میں ملے اور پانی بھی میٹھا ملے. تو اس کے لیے جب بورنگ کرواتے وقت
کنواں کھدواتے وقت آپ مٹی کی ٹھیکری آپ لے لیں اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا کر آپ اس میں بورنگ میں ڈال دیں، کنواں کھدواتے وقت اس میں ڈال دیں، تو الحمدللہ پانی وافر مقدار میں زیادہ تعداد میں نکلے گا اور پانی بھی میٹھا نکلے گا۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہ ہو کہ پانی بے دریغ استعمال کرتے رہیں، بلا ضرورت پانی استعمال کرتے رہیں، ضائع کرتے رہیں۔ اسراف گناہ ہے، کل قیامت کے دن ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا، اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا۔ اب میں نے کہا مٹی کی ٹھیکری پر، اب ایسا نہیں کہ اب جیسے مثال کے طور پر یہ مٹی کا پیالہ، اس کو توڑ دیا آپ نے، توڑ کر مٹی کی ٹھیکری چھوٹا ٹکڑا لے کر بسم اللہ شریف لکھ کر اب اس میں ڈال دی۔ اب یہ جو مٹی کا پیالہ توڑا، یہ کیا؟ یہ درست نہیں ہے، صحیح ہے؟ کسی ثابت برتن کو، صحیح سلامت برتن کو، پیالے کو، مٹی کی کسی بھی چیز کو آپ توڑ نہیں سکتے بلا ضرورت، یہ چیز کا ضیاع ہے نا، اسراف ہوگا۔ تو آپ ویسی مٹی کی ٹھیکری حاصل کر لیں، پھر اس پر بسم اللہ شریف لکھ کر آپ یہ اس میں ڈالیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے پانی میٹھا نکلے گا انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے اور انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ جن کے میسیج شامل نہیں کیے جا سکے، کالز شامل نہیں کی جا سکی، تو یہ نمبر نوٹ کر لیں، اس نمبر پر رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ناظرین دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہی ہے الحمدللہ سوجل۔ جس طرح آپ دیکھتے رہتے ہیں مدنی چینل پر مختلف مناظر دعوت اسلامی کے تحت سنت بھرے اجتماعات کے، اس وقت الحمدللہ سوجل بنگلہ دیش میں عظیم الشان قسم کا دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ سوجل 3 دن کا عظیم الشان سنت بھرا اجتماع یہ ہو رہا ہے، اور کثیر لاکھوں لاکھ عاشقان رسول الحمدللہ سوجل جمع ہیں۔ بلکہ اس اجتماع کی خصوصیت تھی کہ اجتماع شروع ہونے سے پہلے ہی عاشقان رسول الحمدللہ سوجل آ چکے تھے۔ یہ اجتماع گاہ کے لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج الحمدللہ سوجل یہ آج آخری نشست ہے اس کی نا، تو یہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والا 3 دن کا یہ سنت بھرا اجتماع، اس کی خصوصی نشست یہ الحمدللہ سوجل چل رہی ہے، بیان ہو رہا ہے۔ یہ لائیو مناظر ماشاءاللہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً الحمدللہ سوجل یہ آپ کو مناظر دکھائی بھی جاتے رہیں گے، تو ضرور کوشش کیجیے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے آپ کی اپنی دعوت اسلامی الحمدللہ سوجل۔ یہ بنگلہ دیش مدنی چینل پر بھی، وہاں بنگلہ زبان میں بھی ماشاءاللہ سوجل مدنی چینل پر یہ دکھایا جا رہا ہے۔ اور 11 ওয়াদা করছি ভবিষ্যতে শরীয়তের উপর। اور ابھی انشاءاللہ الکریم مدنی چینل کے ناظرین 11 بجے آپ دیکھیں گے، 3-4 منٹ باقی ہیں، 11 بجے مدنی چینل اردو پر بھی یہ ماشاءاللہ مکمل لائیو ٹرانسمیشن یہ آپ کو دکھائی جائے گی، خصوصی نشست ہوگی، اور لاکھوں لاکھ لوگ ماشاءاللہ سوجل اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعا میں بھی ضرور شامل ہوئیے گا، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، دعائیں ہماری قبول ہو جائیں۔ تو اس میں تو میں تو مشورہ دوں گا، ضرور حاضری دیجیے گا، ضرور شرکت کیجیے گا بدریہ مدنی چینل۔ اور آج تو جمعہ کا دن ہے، قبولیت والی ساعتیں آئیں گی، قبولیت والے لمحات آئیں گے، دعا مس مت کیجیے گا۔ اللہ پاک سب پر رحم و کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک ماہ شعبان المعظم کا صدقہ ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دیں، ہمارے پیر و مرشد کی، ہمارے اساتذہ کرام کی اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں یا اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما، بار قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو بیچارے ICU میں ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ در سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا